اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا۔ اور اے محمد صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ سورۃ الکوثر کا شان نزول کیا ہے اور سورۃ الکوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوشخبری دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکوثر کا بیک گراؤنڈ یعنی خلاصہ کیا ہے، اور سورۃ الماعون اور سورۃ القریش کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا ہے، آج ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے۔ سورۃ الکوثر کا شان نزول، جس کے متعلق مفسرین نے فرمایا ہے کہ سورۃ الکوثر کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر طعنہ دیا کرتے تھے۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقی اولاد یعنی کوئی لڑکا وغیرہ نہ ہو۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے لگے، اور ایسا کہنے والوں میں سے خاص طور سے عاص بن وائل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کے پاس کیا جاتا تو کہتا وہ تو مقطوع نسل ہے، یعنی عنقریب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ انا بے شک، نا ہم نے، اعطینا عطا کیا یعنی دیا، نا نے کہا آپ کو، کوثر کوثر۔ اب کوثر کی تفسیر کیا ہے، کوثر کیا چیز ہے؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ کوثر و خیر کثیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا غلبہ ہوا، اور نیند سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور پھر سورۃ الکوثر پڑھا اور فرمایا کہ کوثر کہ تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا چیز ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، اور یعنی خیر کثیر، اور خیر کثیر کہ میری امت کے لوگ قیامت کے روز پینے کے لیے میرے حوض کے پاس آئیں گے، جس میں سے کچھ لوگوں کو فرشتے اس سے دھتکارتے بھی ہوں گے۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو کوثر سے مراد و خیر کثیر ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ دین اسلام کی ترقی اور عروج، اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی کہ جنت کے درجات عالیہ، یہ کوثر کے معنی ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے شکریہ کے طور پر، شکرانے کے طور پر فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ فصلی چنانچہ صلی آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، ونحر وا مطلب اور ونحر انحر کے مطلب ہوا قربانی کیجیے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور قربانی کو ذکر فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے
کہ نماز یہ جسمانی اور بدنی عبادتوں میں سے سب سے محتم بشان عبادت ہے اور سب سے اہم عبادت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا۔ اور مالی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت قربانی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر فرمایا۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا اور فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کے دشمن ہی وہ ہیں جو ابتر ہیں، جو بے نام و نشاں ہیں۔ ان بے شک شانی دشمن کا آپ کا، ہوا وہی، ابتر بے نام و نشاں ابتر ہیں۔ تو یہ سورۃ الکوثر کا شان نزول اور اس کی تفسیر اور اس کے لغوی معنی تھے۔ آگے سورۃ الماعون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و منافقین کے برے جو عادات تھی، برے جو افعال تھے، اس کو ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کی ایسی عادت ہے کہ وہ لوگ یتیموں کو دھتکارتے ہیں اور یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا تو خود کھلاتے نہیں لیکن دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے ہیں، اور وہ نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں گویا کہ وہ نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور نماز کو ریاکاری کے طور پر پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی زکوٰۃ دینے سے وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اور کہ آپ نے دیکھا الذی جو یکذب جھٹلاتا ہے، یکذب مطلب جھٹلاتا ہے، بالدین دین یعنی روز جزا کو، یعنی قیامت کے دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، پس وہ شخص جو یتیموں کو دھتکارتا ہے، یتیموں کو وہاں ہٹا دیتا ہے، تو پس ذالک وہ الذی جو یدعو مطلب دھتکارتا ہے، ہٹاتا ہے، یتیم یعنی یتیم، ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض وہ مطلب اور لا یحض ترغیب نہیں دیتا، ترغیب نہیں دیتا، علی مطلب پر، طعام کھانا، مسکین محتاج، اور وہ تاکید بھی نہیں کرتا ہے محتاجوں کو کھانا کھلانے کا۔ فویل للمصلین، آگے ان کی ہلاکت و بربادی کو ذکر فرمایا ہے، بس ہلاکت و بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، ہاں مطلب چنانچہ، ویل مطلب ہلاکت و بربادی، لی کے لیے، مصلین نمازیوں کے لیے، نمازیوں، بس ہلاکت و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، بے خبر رہتے ہیں، الذین جو ہم اور اپنے، عن صلاتہم اپنی نماز سے، عن مطلب سے، صلاتہم اپنی نماز، ساہون غافل رہنا، بے خبر رہنا، الذین ہم یراؤون جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں، الذین جو لوگ، ہم یراؤون دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو سورۃ الماعون کے اندر کفار و منافقین کے جو برے افعال تھے، جو بری عادات تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب سورۃ القریش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پر جو انعام فرمایا تھا، اس لیے کو آپ کو معلوم ہے کہ مکہ المکرمہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کچھ اناج اگتا ہے اور جہاں کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں اگتی تھی، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش مکہ کو انعام عطا فرمایا، یعنی ان کی یہ عادت ہو گئی تھی کہ وہ لوگ موسم سرما اور موسم گرما میں دو سفر کیا کرتے تھے۔ موسم سرما میں یمن کے طرف وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، تجارتی سفر، اور موسم گرما میں شام کے طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے ان لوگوں کی
تجارت اچھی ہوئی اور وہ لوگ مالدار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ کہ قریش عادی ہو گئے إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ یہ وہ لوگ عادی ہو گئے گرمی ٹھنڈا اور گرمی کے موسم کے سفر کے لیے تو ایلافہم وہ لوگ عادی ہو گئے رحلتش مطلب سفر کے شتا موسم سرما یعنی سردی کے موسم والصیف اور موسم گرما یعنی گرمی کے موسم کے وہ لوگ عادی ہو گئے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ انعام فرمایا تو اس کے انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تو چاہیے کہ وہ لوگ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے فَلْيَعْبُدُوا کہ وہ لوگ عبادت کرے رب هَذَا اس بیت گھر تو چاہیے کہ وہ لوگ اس گھر کی عبادت کرے کہ الذی اطعمہم من جوع کہ جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں الذی جس نے اطعمہم کہ ان کو کھانا کھلایا من سے جوع مطلب بھوک کہ جس نے ان کو بھوک کے حالت میں کھانا کھلایا وآمنہم من خوف اور وا مطلب اور ان کو امن دیا اور ان کو مامون کر دیا من خوف سے ڈر سے واو اور آمنہم امن دیا من سے خوف یعنی خوف اور ان کو امن دے دیا ان کو مامون کر دیا اس سے کہ خوف سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القریش کے اندر جو قریش پر جو انعام فرمایا تھا اس کو ذکر فرمایا اب فائدے کے طور پر یہ ہے کہ جو شخص سورۃ القریش کو پڑھے گا یعنی حالت خوف میں یا حالت بھوک میں تو یہ مجرب عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کو اگر خوف کی حالت میں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوف کو بھی یہ دور کر دے گا یہ مجربات عمل میں سے ہے